بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم سبق نمبر 22۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب تشبیہ کے 4 مباحث اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج سے ہم بحث پنجم کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ تشبیہ کا آخری بحث ہے۔ جس طرح کے باقی مباحث میں تشبیہ سے متعلق مختلف قسم کی تقسیم بندیاں تھیں، مبحث پنجم میں بھی تشبیہ سے متعلق 1-2 تقسیم بندیاں ہیں۔ تشبیہ کے غرض کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تقسیم بندی ہے اور ایک تنبیہ ہے جس میں ایک خاص قسم کی تقسیم بندی ہے۔ جس طرح کے پچھلے جو مباحث تھے، جو تقسیم بندیاں تھیں، وہ بالکل آسان تھی، اسی طرح یہ بھی بالکل ہی آسان ہے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس میں نے پہلے سے آپ عزیزان کو کہا ہے کہ تشبیہ کا جو بحث ہے، تشبیہ کا جو باب ہے، وہ بہت ہی آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں تقسیم بندیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو غرض کے اعتبار سے تشبیہ کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہے تشبیہ حسن مقبول اور ایک ہے تشبیہ قبیح مردود۔ جس طرح کے پچھلے جو مباحث تھے، جو تقسیم بندیاں تھیں، وہ بالکل آسان تھی، اسی طرح یہ بھی بالکل ہی آسان ہے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس میں نے پہلے سے آپ عزیزان کو کہا ہے کہ تشبیہ کا جو بحث ہے، تشبیہ کا جو باب ہے، وہ بہت ہی آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں تقسیم بندیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو غرض کے اعتبار سے تشبیہ کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہے تشبیہ حسن مقبول اور ایک ہے تشبیہ قبیح مردود۔ غرض کے اعتبار سے تشبیہ کی تقسیم بندی یعنی جس غرض و مقصد کے تحت آپ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، کیا وہ غرض و مقصد پورا ہو گیا ہے کہ نہیں؟ جس غرض و مقصد کے تحت جو فائدہ آپ اس تشبیہ سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ حاصل ہو گیا تو تشبیہ حسن مقبول، نہیں ہوا تو تشبیہ قبیح مردود۔ بالکل ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تشبیہ حسن مقبول یعنی جس غرض کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے، اگر وہ پوری کر دے، یعنی تشبیہ جس غرض کے تحت آپ دے رہے ہیں، اگر اس تشبیہ کے ذریعے سے وہ غرض حاصل ہو جائے تو اس کو تشبیہ حسن مقبول کہتے ہیں۔ مثلا زید کل اسد، زید اسد کی طرح ہے۔ آپ نے زید کی تشبیہ دی اسد کے ساتھ، اور یہ جو آپ نے تشبیہ دی اس کے ساتھ آپ کا غرض بھی پورا ہو گیا۔ وہ یہ کہ سامع سمجھ گیا کہ ہاں زید جو ہے وہ اسد کی طرح شجاع ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ ہے تشبیہ حسن مقبول۔ تشبیہ قبیح مردود کا مطلب یہ ہے کہ جس غرض کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہو، اگر وہ تشبیہ اسے پوری نہ کرے، جس غرض کے لیے مثلا آپ تشبیہ دے رہے ہیں، وہ غرض وہ تشبیہ پوری نہ کرے، سامع نہ سمجھے کہ آپ کس غرض کے تحت یہ تشبیہ دے رہے ہیں، آپ مجھے کیا سمجھا رہے ہیں اس تشبیہ کے ذریعے سے، تو یہ ہو جائے گا تشبیہ قبیح مردود۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نقطہ نہیں ہے۔ المبحث الخامس، بحث خامس ہے فی تقسیم تشبیہ باعتبار الغرض الی مقبول و مردود۔ اس بحث میں جو تشبیہ کی تقسیم بندی ہے وہ غرض کے اعتبار سے ہے، اور غرض کے اعتبار سے تشبیہ کی 2 قسمیں ہیں، تشبیہ مقبول یعنی تشبیہ حسن مقبول اور تشبیہ قبیح مردود۔ ينقسم التشبیہ باعتبار الغرض الى قسمین، غرض کے اعتبار سے تشبیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ الحسن المقبول هو ما وفى بالاغراض السابقة ومن ثم، تشبیہ حسن مقبول، اور دوسرا ہے تشبیہ قبیح مردود۔ تشبیہ حسن مقبول کا مطلب یہ ہے کہ جس غرض کے تحت یا جن اغراض کے تحت کسی چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے، اگر ان اغراض میں سے جس غرض کو بھی مد نظر رکھ کر جو تشبیہ دی ہے متکلم نے،
اگر وہ پورا ہو گیا ہے، وہ فائدہ حاصل ہو گیا ہے تو یہ تشبیہ حسن مقبول ہے. اگر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا تو یہ تشبیہ قبیح مردود ہے. جو بھی غرض ہو ان 8 اغراض میں سے، 8 فوائد میں سے کہ جو پہلے بیان کر چکے ہیں. اذا، اب یہاں پر چند کو بطور مثال پیش کرتے ہیں کچھ. مثلا اذا كان الغرض بیان حال المشبہ یکون المشبہ به اعرف من المشبہ من وجہ الشبہ. فرماتے ہیں کہ مثلا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مشبہ کی حالت کو، کیفیت کو بیان کریں، آپ مشبہ میں سے کسی ایک وصف کو بیان کریں، اور آپ نے مشبہ میں سے کسی ایک وصف کو، یعنی مشبہ کی ایک وصف کو آپ نے بیان کرنا ہے، جس کے لیے آپ مشبہ بہ بھی لے کر آئے ہیں، یعنی آپ نے تشبیہ دی ہے کسی اور چیز سے. اب یہاں پر لازمی ہے کہ جس چیز سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں اس مشبہ کی، ضروری ہے کہ وہ مشبہ بہ اعرف ہو، یعنی آشنا ہو، سب لوگ جانتے ہوں اس کے بارے میں کہ یہ جو وصف ہے یہ اس مشبہ بہ میں زیادہ بہتر انداز میں پایا جاتا ہے، زیادہ واضح انداز میں پایا جاتا ہے. بالفاظ دیگر وہ مشبہ بہ اس وصف کے اعتبار سے معاشرے میں مشہور ہو، تب ہی تو آپ اس مشبہ کی حال کو بیان کرنے کے لیے اس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. اب اگر وہ مشہور ہو اور آپ نے تشبیہ دی تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر یہ حسن مقبول ہے. لیکن اگر وہ مشہور نہ ہو اور آپ نے تشبیہ دی، لوگ سوچتے رہیں کہ کیوں اس بندے نے اس چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دی ہے، تو پھر وہ کبھی ہی مردود ہو جائے گا. اذا قصد الحاق الناقص بالکامل یکون اتم من المشبہ فی وجہ شبہ. مثلا ایک چیز ہے وہ کسی بھی حوالے سے ناقص ہے، کامل نہیں ہے، اب آپ اس کی تشبیہ دے رہے ہیں کسی کامل چیز سے، تو اب ضروری یہ ہے کہ جس چیز سے آپ اس کی تشبیہ دے رہے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ اتم ہو، وہ بالکل کمپلیٹ ہو، مکمل ہو، تاکہ جو چیز ناقص ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے، یعنی اس بارے میں وضاحت ہو جائے کہ نہیں یہ آپ کو تو ناقص لگ رہا ہے لیکن ناقص نہیں ہے. البتہ ہے تو ناقص ہی، لیکن مبالغہ کیا گیا ہے نا. ایک ناقص کو آپ جب کامل فرض کرتے ہیں، یعنی جب آپ ایک ناقص کی کامل سے تشبیہ دیتے ہیں تو مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ناقص تو ہے لیکن سمجھو کہ ناقص نہیں ہے. مثلا کوئی لائٹ ہے، اس کی روشنی بہت زیادہ ہے لیکن سورج جیسے تو نہیں ہے نا. اب روشنی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ لائٹ سورج کے اعتبار سے ناقص ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے، اس لائٹ کی روشنی تو سورج کی روشنی کی طرح ہے، اس لائٹ کی روشنی تو سورج جیسی ہے، سورج جیسی زیادہ ہے. تو اب یہاں پر آپ نے جو تشبیہ دی ہے یہ اس لائٹ کی روشنی کم ہے، آپ نے اور چیز سے تشبیہ دی ہے کہ جس کی روشنی مکمل ہے، یہ بیان کرتے ہوئے کہ ماشاءاللہ سے اس کی روشنی بہت زیادہ ہے، یعنی اس لائٹ کی روشنی میں مبالغہ آپ نے کیا ہے. تو اب اگر آپ نے سورج کی روشنی سے تشبیہ دی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ اس کی روشنی بہت زیادہ ہے، کامل ہے، اتم ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسی چیز سے تشبیہ دیں اس لائٹ کی کہ جس کی روشنی خود کم ہو، مثلا موٹر سائیکل کی لائٹ سے تشبیہ دیں کہ جس کی روشنی خود کم ہو، یا مثلا آپ ستارے کی روشنی سے تشبیہ دیں، ستارے کی روشنی زیادہ ہے لیکن ہمارے لیے تو کم نظر آتی ہے نا، تو پھر وہ یعنی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اذا كان الغرض بیان امکان وجود یکون مسلم الحکم عند المخاطب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تشبیہ کے ذریعے سے کسی چیز کے وجود کے امکان کو بیان کریں کہ اس چیز کا اس انداز میں ہونا بھی ممکن ہے، تو اب ضروری ہے کہ جو مشبہ بہ ہے اس کا یعنی وجود مسلم ہو، اس کا وجود واقع میں مسلم ہو، واضح طور پر ہو. اگر نہ ہو پھر آپ کسی ایک ایسی چیز کی کہ جس کی وجود نہیں ہے اور آپ اس سے تشبیہ دے رہے ہیں جس کا وجود خود مسلم نہیں ہے، مشکوک ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر وہ غرض حاصل نہ ہوگا. چوتھا ہے اذا كان الغرض بیان مقدار یکون المشبہ بہ مساویا للمشبہ فی وجہ الشبہ والکامل فی المقبول او قرینا منہ او قریبا منہ وہو المقبول. یا مثلا آپ چاہتے ہیں کہ مشبہ کے کسی وصف کے مقدار کو آپ بیان کریں، کہ مثلا اس کے ضعف، قوت و ضعف کے حوالے سے آپ اس کے مقدار کو بیان کرنا چاہیں کہ بھئی یہاں پر یہ جو مشبہ ہے یہ اس مشبہ بہ کی مقدار جتنا ہی اس میں وصف پایا جاتا ہے یا کم پایا جاتا ہے یا زیادہ پایا جاتا ہے، تو ضروری ہے کہ جو مشبہ بہ ہے اس میں وہ جو یعنی مقدار جو آپ کے ذہن میں ہے، ضروری ہے کہ اس حوالے سے وہ پورا ہو.
مکمل ہو اور مقبول بھی ہو، یا مثلا اگر مکمل نہ بھی ہو تو مشبہ سے اتنا زیادہ ہو کہ مکمل کے کمپلیٹ کے قریب ہو، تو تب جو ہے آپ اس کا دے سکتے ہیں تشبیہ اس کے ساتھ، ورنہ نہیں دے سکتے. اگر دیں گے بھی تو وہ تشبیہ حسن مقبول نہیں ہوگا. هذا هو الاکثر فی تشبیہات اذ هي جاریۃ علی الرشاقۃ ساریۃ علی الدقۃ والمبالغہ. فرماتے ہیں کہ اکثر تشبیہات میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم ایک چیز کی دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے اور اسی کے پیش نظر تشبیہ دی جاتی ہے. اور ساتھ یہ کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر تشبیہ جو ہے، یعنی کلام میں تشبیہ کے ذریعے سے حسن آتا ہے اور دقت آتا ہے اور ساتھ ہی کہ مبالغہ آتا ہے. القبیح المردود، دوسری چیز جو ہے وہ تشبیہ قبیح مردود ہے. یہ کیا ہے؟ ہوا ما لم یفی بالغرض المطلوب منہ. تشبیہ قبیح مردود یہ ہے کہ جو غرض و مقصد متکلم اس تشبیہ سے لینا چاہتا ہے، سامع کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ نہ ہو جائے، وہ نہ پہنچ جائے. متکلم جو مقصد و مطلب اس تشبیہ کے ذریعے سے سامع تک پہنچانا چاہتا ہے اس میں اس تشبیہ کے ذریعے سے کامیاب نہ ہو جائے. مثلا کعدم وجوب وجہ بین المشبہ والمشبہ بہ. متکلم نے ایک چیز کی تشبیہ دوسری چیز سے تو دی ہے، لیکن دوسرے میں وہ وجہ شب پائی ہی نہیں جاتی، یعنی مشبہ بہ میں وہ وجہ شب ہے ہی نہیں جس بنا پر متکلم نے جو ہے اس ایک اور چیز کی تشبیہ اس کے ساتھ دی ہے، وہ وجہ شب ہی نہیں. مثلا آپ کسی شجاع بندی کی جو ہے تشبیہ دیتے ہیں بکری کے ساتھ کہ زید بکری ہے، مثلا زید بکری کی طرح ہے، تو بھئی سامنے والا تو سوچے گا کس حوالے سے تشبیہ دی ہے اس نے بکری کے ساتھ زید کی. اگر آپ پھر بعد میں وضاحت کر دیتے ہیں کہ زید بکری کی طرح شجاع ہے تو لوگ ہنس پڑیں گے، بھئی یہ کون سی بات ہو گئی، بکری میں تو شجاعت والی صفت ہے ہی نہیں. اگر فرض کرو کسی نہ کسی بکری میں ہے بھی تو عرف میں تو بکری شجاعت کے حوالے سے مشہور نہیں ہے، کوئی بھی نہیں سمجھتا. ہاں شیطانی کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں، تیز تراری کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح بکری جو ہے وہ ایک جگہ پر نہیں ٹکتی، مثلا اس حوالے سے زید بکری کی طرح ہے، لیکن شجاعت کے حوالے سے تو آپ نہیں کہہ سکتے. لہٰذا یہ تشبیہ کیا ہو جائے گا؟ قبیح مردود ہو جائے گا. او من وجودہ لکنہ بعید، یا مثلا وہ صفت پائی تو جاتی ہے، وہ وجہ شب مشبہ بہ میں موجود تو ہے لیکن بہت بعید ہے، یعنی کسی کا بھی ذہن اس طرف جاتا نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کہتے ہیں زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے. کس حوالے سے شیر کی طرح ہے؟ سامنے والے کو پتہ ہے بھئی زید تو ایک ڈرپوک انسان ہے، اور آپ کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ زید کی ڈرپوکی کو بیان کریں، یا مثلا زید ڈرپوک بھی نہیں ہے، شجاع بھی نہیں ہے، ایک عام بندہ ہے، نہ تو اتنا شجاع ہے اور نہ اتنا ڈرپوک ہے کہ آپ اس کے بزدلی کو بیان کریں، اور نہ اتنا شجاع ہے کہ آپ اس کی مثال اسد سے دیں. آپ کسی کے سامنے کہتے ہیں سامع کے سامنے کہ زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، تو سامنے والا سوچے گا نا کس حوالے سے زید شیر کی طرح ہے. آپ نے اس حوالے سے زید کی مثال شیر کے ساتھ دی ہے، زید کی تشبیہ شیر کے ساتھ دی ہے کہ شیر کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے اور اس زید کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے. اب اس حوالے سے جو آپ نے مثال دی ہے، درست ہے آپ نے مثال دی ہے، لیکن عموماً عرف میں ایسا نہیں ہوتا. عرف اس چیز کو قبول نہیں کرتا. عرف میں شیر جس وجہ شب کی بنا پر آپ نے مثال دی ہے، عرف میں تو اس بنا پر شیر کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاتی، اور نہ عرف اس سے آشنا ہے. او لم يكن المشبہ به مسلم الحکم عند المخاطب فيما اذا كان الغرض بیان امکان الوجود. یا کبھی کبھار مثلا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کسی چیز کے وجود کے امکان کو بیان کرتے ہیں کہ بھئی اس چیز کا ہونا مثلا ممکن ہے، اور آپ اس کی تشبیہ دیتے ہیں کسی ایسی چیز کے ساتھ کہ جس کا وجود خود مثلا مشکوک ہے سامع کے سامنے. تو کیا ہو گیا؟ جب آپ کسی چیز کے وجود کا یعنی امکان ثابت کرنے کے لیے کہ یہ چیز ممکن ہے یا ایسا ہے آپ تشبیہ دیتے ہیں، تو ضروری ہے کہ کسی ایسی چیز سے دیں جو واقع ہو، کسی ایسی چیز سے دیں کہ جس کا مثلا خارج میں واقع ہونا مسلم ہو. لیکن آپ کسی ایسی چیز سے دیتے ہیں مثال کہ مثلا جس کا خارج میں واقع ہونا سامع کے لیے مسلم نہ ہو،
تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تشبیہ کبھی ہی مردود بن جائے گا. کما فی تشبیہ الامام المنتظر المہدی علیہ السلام بالنبی نوح علیہ السلام فی طول العمر، جس طرح کہ مثلا طولانی عمر میں آپ امام مہدی علیہ السلام کا مثال دیتے ہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ. اذا كان طول عمر نوح علیہ السلام غیر مسلم عند المخاطب، اور جبکہ مخاطب کے ذہن میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا طولانی ہونا مسلم نہ ہو. مثلا ایک بندہ ہے، آپ اس کو مثال دیتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ اسی طرح ہی طولانی ہے جس طرح کہ حضرت نوح کی عمر طولانی تھی. تو یہاں پر اگر سامنے والے کے ذہن میں حضرت نوح کی عمر کا طولانی ہونا مسلم ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ تشبیہ حسن مقبول ہے. لیکن اگر سامنے والے کے ذہن میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا زیادہ ہونا مسلم نہیں ہے تو پھر یہ تشبیہ کبھی ہی مردود بن جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے قرآنی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو تبلیغاتی عمر ہے یا حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان سے پہلے کا عمر ہے وہ 950 سال بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کتنے سو سال زندہ رہے، اس حوالے سے قرآن بھی کوئی صراحت نہیں کی ہے، اور مجھے نہیں معلوم حدیث میں سے کسی حدیث میں اگر اس کی وضاحت ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس حوالے سے کوئی مطالعہ نہیں کیا. بائبل میں حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ طوفان کے وقت تک حضرت نوح علیہ السلام کی جو کل عمر ہے وہ 600 سال تھی، اور طوفان کے بعد بھی 300 سال تک حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے اور یہ کل عمر 950 سال ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے، اگر ہم عمر نوح کو طولانی کے حوالے سے یعنی ایک معجزہ سمجھیں یا یعنی عجیب و غریب چیزوں میں سے سمجھیں تو ضروری ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو عمر 950 سال سے زیادہ ہو، کیونکہ اس دور میں 800 سال 950 سال کی جو عمریں تھیں یہ غالباً عام تھیں. حضرت آدم کی عمر بھی شاید 950 سال تھی، حضرت شیس کی عمر بھی میرے خیال میں وہی 930 یا 950 سال 920 سال تھی. تو وہ دور ہی ایسا تھا کہ جس میں یہ عمریں جو تھی 900 850 مثلا 600 یہ عام تھیں. اور حضرت نوح بھی اسی دور کا بندہ ہے، اسی دور کے پیغمبروں میں سے ہیں، کیونکہ حضرت آدم اور حضرت نوح میں 1000 سال کا یا 1025 سال کا اس طرح کچھ فاصلہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے. یا مثلا 1050 یا 1100 سال کا فاصلہ ہے، اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے. تو اس وقت 950 سال کا جو عمر ہے یہ کوئی یعنی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ عام تھی اس وقت. ہاں اگر مثلا حضرت نوح کی عمر 1300 سال ہو 1500 سال ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا مثلا 1600 سال ہو یعنی ان کے بالکل ڈبل ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے وہ بہت زیادہ تھی اور ایک معجزہ تھا یا مثلا ایک عجیب و غریب قسم کی چیز تھی، ایک نادر قسم کی چیز پر ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.